نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی معزز و محترم عزیزان گرامی، سامعین کرام و ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ پرنور نشست، پروقار نشست ایک ایسے عظیم عمل کے لیے ہے جس عمل کی برکت سے، جس عمل کے بدولت، جس عمل کے سبب قرب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوتا ہے، جس عمل کی بدولت عقیدتوں محبتوں کے چراغ روشن ہوتے ہیں، آج کا جو عمل ہے اس عمل کی بدولت غربت، تنگ دستی، پریشانی، مصیبت، رنج و الم، ہر طرح کے کرائسز اور ہر طرح کے نقصانات وہ صرف گھر سے ہی دور نہیں ہوتے بلکہ انسانی زندگی سے کوسوں دور چلے جاتے ہیں اور واپسی کا راستہ بھول جاتے ہیں۔ چاہے وہ پریشانی ہے، رزق کی پریشانی ہے، برادری کی پریشانی ہے، گھریلو پریشانی ہے، خاندانی پریشانی ہے، فیملی کی پریشانی ہے، والدین کی طرف سے مسئلہ ہے، بیوی بچوں کی طرف سے مسئلہ ہے، بہن بھائیوں کی طرف سے مسئلہ ہے، اولاد کی طرف سے کوئی تکالیف ہیں، یہ سارے کے سارے معاملات درست اس طرح ہوتے ہیں کہ اس کے بعد پھر پریشانی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اس عمل کی بدولت رزق بے تحاشا انسان کو نصیب ہوتا ہے، کھلا رزق اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے، جنوں انس کیا ملائکہ بھی اس انسان کی قدر کرتے ہیں جو آج کے اس عمل کو اپنی زندگی میں اوڑھنا بچھونا بنا لے گا۔ دنیا جہاں کی رونقیں، دنیا جہاں کی برکتیں، دنیا جہاں کی کامیابیاں، دنیا جہاں کی ترقیاں اس کے قدموں میں آ کے ڈھیر ہو جائیں گی، اس کے قدموں میں فرش راہ بن جائیں گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ مقبولان خدا میں اس کا شمار ہونے لگے گا۔ جو بھی انسان آج کا یہ عمل کرے گا، اس عمل کی بدولت، اس عمل کے سبب سے، اس عمل کی برکت سے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا، اللہ کے پسندیدہ بندوں میں اس کا شمار ہو جائے گا، اور اولیاء کاملین میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو داخل فرما دیں گے، کیونکہ یہ عمل ہے ایسا جو کسی عام بندے کا کام نہیں ہے، کسی منافق شخص کا کام نہیں ہے۔ یہ عمل کرے گا ہی وہ جو عاشق رسول ہوگا، جس کے دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع روشن ہوگی، جس کے کاسہ دل میں محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوگی۔ یہ عمل اسی کو نصیب ہوگا۔ اس عمل کو کرے گا بھی نصیب والا، مقدر والا، قسمت والا، اور اس عمل کو آگے فارورڈ جو کرے گا وہ بھی مقدر والا، قسمت والا، خوش نصیب انسان کرے گا، جس کے اوپر شیطان کی گرفت نہیں ہوگی۔ جو بندہ، جو میرا بھائی، جو میری بہن، جو میرا بیٹا، جو میری بیٹی، جو بھی مسلمان مرد و خواتین شیطان کے چنگل سے آزاد ہوں گے،
وہ انشاءاللہ تعالی اس عمل کو کریں گے، اور جو جو اس عمل کو کرے گا وہ کبھی پھر انشاءاللہ عز و جل شیطان کے چنگل میں کبھی پھنسے گا نہیں، وہ اس کے چنگل میں کبھی گرفتار نہیں ہوگا، وہ شیطان کے جال میں کبھی قابو میں نہیں آئے گا۔ یہ عمل اتنا عظیم الشان ہے، اس کی تعریف جتنی بھی کی جائے وہ تھوڑی ہے۔ اس کی تعریف میں کلمات کہوں میری زبان میں طاقت نہیں، اور اس مبارک عمل کو اگر میں لکھنے بیٹھ جاؤں تو لکھتے لکھتے تھک جاؤں، لیکن اس کی تعریف اور اس کی توصیف کبھی ختم نہ ہو۔ یوں کہنا پڑے گا زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ آپ کی زندگی کے ہر شعبے میں کامیابیاں دلانے والا یہ عمل ہے، چاہے رشتہ داریاں ہیں، چاہے برادری ہے، شادیوں کے معاملات ہیں، رزق کے معاملات ہیں، کاروبار کے معاملات ہیں، نوکری کے معاملات ہیں، جاب کے مسائل ہیں، کارخانے کے مسائل ہیں، دکان کے مسائل ہیں، فیکٹری کے معاملات ہیں، اور آگے بڑھنے کے معاملات ہیں، بیرونی ممالک میں سفر کرنے کے معاملات ہیں، جادو اور جنات میں پھنسے ہوئے لوگوں کے معاملات ہیں، روحانی جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہیں، گھر میں عزت نہیں، بیوی کل کل کرتی ہے یا خامد کل کل کرتا ہے، گھر کے اندر آپس میں نچاکیاں ہیں، لڑائی جھگڑا ہے، دنگا فساد ہے، آپس میں بنتی نہیں ہے۔ یہ عمل ایسا عمل ہے جو آپ کی ساری ضروریات کو کفایت کرے گا۔ تمام عملوں کا سردار، تمام وظیفوں کا بادشاہ، تمام وظیفوں کا بے تاج بادشاہ ہے یہ عمل۔ آج کا عمل بڑے خوش نصیب، بڑے قسمت والے، بڑے مقدر والے ہیں وہ لوگ جو آج کا اس مبارک عمل سے فائدہ اٹھائیں گے، آج کے اس عمل مبارک کو سنیں گے مکمل توجہ کے ساتھ۔ ایک لمحہ، ایک سیکنڈ، ایک پل بھی آپ نے اس ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا، آگے سنتے جانا ہے تسلی کے ساتھ۔ اپنی اس عارضی زندگی جو اللہ نے یہ زندگی عطا فرمائی ہے، عارضی زندگی ہے، فانی زندگی ہے، اس زندگی کو قیمتی بنانے کے لیے اپنی زندگی کے چند قیمتی لمحے اس ویڈیو کو آپ نے سننا ہے، اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک سننا ہے اور اپنی زندگی کو قیمتی بنانا ہے۔ یہ ایسی ویڈیو ہے جو زندگی سے بیزار لوگوں کو زندگی سے عشق کرواتی ہے، محبت کرواتی ہے، اور جو انسان کہتا ہے کہ مجھے زندگی سے کوئی سروکار نہیں ہے، مجھے زندگی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، آج کی اس ویڈیو کو سنے گا، اس بیان کو سنے گا، اس عمل کو سنے گا، اسے زندگی سے محبت ہو جائے گی، زندگی سے عشق ہو جائے گا۔ زندگی سے عشق اس لیے ہوگا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن جائے گا۔ یہ عاشق رسول بنانے والا عمل ہے، یہ عاشق رسول بنانے والا عمل ہے، عاشق مدینہ بنانے والا عمل ہے، نیکیوں کا عشق سکھانے والا عمل ہے، نیکیوں کی طرف رغبت دلانے والا عمل ہے، نیکیوں کی طرف مائل کرنے والا عمل ہے۔ یہ عمل اتنا مضبوط اور اتنا کامل ہے کہ پوری دنیا میں ہمارے جو محبین ہیں، مخلصین ہیں اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، ہمارے مسلمان بہن بھائی جو ہیں، ان کی پرزور فرمائش پر اور ان کی پرزور خواہش پر ہم نے اس کو الحمدللہ بیان کیا ہے، اور آپ تک پہنچانے کا اہتمام ہماری ٹیمیں کر رہی ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے پیر ابو نعمان رضوی سیفی یوٹیوب چینل کے زیر اہتمام الحمدللہ چند اور چینل ہیں۔ اس کا مقصد ہے قرآن مجید فرقان حمید کے وہ مبارک وظائف اور اوراد، کیونکہ پورا قرآن پاک اس کی ایک ایک آیت رحمتوں سے، برکتوں سے اور روحانی شفاؤں سے لبریز ہے، معطر ہے، اور اتنا بحر بے کراں قرآن مجید کی ہر آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بحر بے کراں خزانہ چھپا رکھا ہے، ایک دریا سمندر چھپا رکھا ہے رحمتوں کا، برکتوں کا، اسرار و رموز کا۔ لیکن یہ آیت قرآن پاک کی برملا بین طور پر اعلان فرما رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اے مومنوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اے امت محمدیہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے لیے قرآن شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن مومنین کے لیے شفا ہے، قرآن مومنین کے لیے شفا ہے۔ وہ بیماریاں ظاہری ہوں ان کے لیے بھی شفا ہے، وہ بیماریاں باطنی ہوں
ان کے لیے بھی شفا ہے، وہ بیماریاں جسمانی ہوں ان کے لیے بھی شفا ہے۔ قرآن کریم ہر طرح سے مومنین کے لیے شفا ہے۔ بس مومنین کو چاہیے جب بھی کوئی مسئلہ ہو، جب بھی کوئی معاملہ ہو، جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہو تو قرآن کی طرف رجوع کریں، اللہ کے ذکر کی طرف رجوع کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کی طرف رجوع کریں، کیونکہ رب تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مقام پر سورہ زمر کے ایک مقام پر آیت نمبر 53 اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے اے میرے وہ بندو جو گناہ کر کے اپنی جانوں پر زیادتی کر چکے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، بے شک وہی بہت بخشش فرمانے والا ہے اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اپنے بندوں کو فرما رہا ہے مجھ سے مانگو، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تو آج جو عمل آپ کو دینے جا رہا ہوں یہ اللہ کا پسندیدہ عمل ہے، یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ احزاب کی ان آیات سے آج کے عمل کا آغاز کیا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، میں اللہ اور میرے فرشتے سارے سب فرشتے اللہ کے، یہ نہیں بھی 1 کروڑ فرشتہ درود پڑھتا ہے باقیوں نے فرقہ بنا لیے وہ نہیں پڑھتے، نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اور اللہ کے سب فرشتے ہر وقت درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ بھی درود بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ اب اللہ نے خوش نصیبوں کو شامل فرما لیا، قسمت کے سکندر لوگ ہیں جن کو شامل فرما لیا اس عمل مبارک کے اندر، جو عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتا ہے، جس عمل پر اللہ کے تمام ملائکہ جس عمل پر لگے ہوئے ہیں، شب و روز لیل و نہار ان کے گزرے، اور ایک ایک لمحہ کوئی اور کام نہیں ہے ما سوائے اس کے کہ وہ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود بھیجتے ہیں۔ اب آج کا جو درود پاک میں آپ کو پیش کرنے لگا ہوں اسے درود تاج کہتے ہیں، اسے درود تاج کہتے ہیں، یعنی جسے صلاۃ و تاج کہا جاتا ہے۔ صلاۃ و تاج کے نام سے بھی اسے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ ایک دعا ہے جس سے مسلمان برکت اور فائدے حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اس کی برکات اور اس کے ثمرات میں آگے چل کر آپ کو پیش کرتا ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، جتنی بھی اس کی برکات ہیں، جتنے بھی فوائد میں بیان کروں گا، جتنے بھی ثمرات اس کے بیان کروں گا، یہ ساری کی ساری برکات، سارے کے سارے اس کے ثمرات، سارے کے سارے اس کے فوائد، یہ جتنے بھی بیان کر لوں یہ تھوڑے ہیں اور برکات اس کی اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جھولی ہی میری تنگ ہے، اس کے وہاں کمی نہیں۔ یہ عمل اتنا حسین ہے، اتنا خوشبودار ہے اور اتنا لطف و سرور والا عمل ہے، یہ عمل جو کرنے لگ گیا دین دنیا کی نعمتوں سے مالا مال ہو گیا اور دین دنیا میں اس کے بیڑے پار ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اگرچہ انفرادی اعتقادات اور تجربات کے لحاظ سے مخصوص فوائد مختلف ہو سکتے ہیں،
لیکن درود تاج پڑھنے کے حوالے سے کچھ عمومی روحانی اور عملی فوائد جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، یہ چند ایک آپ ملاحظہ فرمائیں گے، انشاءاللہ تعالی آپ کے ایمان کی کھیتی سرسبز و شاداب ہو جائے گی، اور مسائل میں گھرے ہوئے مسلمان بہن بھائی انشاءاللہ تعالی وہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ہی نہیں محسوس کریں گے، بلکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمتوں کی بارش کو اپنے اوپر چھما چھم برستے ہوئے بھی دیکھیں گے، دل کی آنکھوں سے بھی اور سر کی آنکھوں سے بھی، ظاہر سے بھی باطن سے بھی، کیونکہ درود پاک سے محبت وہی کرتا ہے جس کے دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے اس کی روحانی برکات، درود تاج پڑھنے سے روحانی برکات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے، حضور علیہ السلام کی قربت نصیب ہوتی ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عشق نصیب ہوتا ہے، اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، احترام اور شکر گزاری کا ایک بہت بڑا ذریعہ سمجھا جاتا ہے درود تاج کو، اور یہ حق ہے اور سچ ہے، برکات میں اضافہ، برکتوں میں اضافہ ہوتا ہے، مسلمانوں کا، ایمان والوں کا، مومنین کا عقیدہ ہے، میں مومنین کی بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، اہل ایمان کی بات کر رہا ہوں، ان کا یہ عقیدہ ہے، کن کا؟ بولیں، پریشان تو نہیں ہو گئے؟ یہ عقیدہ کن کا ہے؟ مومنین کا عقیدہ ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے، یہ محبت کا اظہار سب سے بڑھ کر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ امتی اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا رہے۔ درود تاج پڑھنے سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر عبادات اور دعاؤں کی برکات میں بھی اور دعاؤں کی قبولیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حفاظت اور تزکیہ بھی نصیب ہوتا ہے، حفاظت، ایمان کی حفاظت بھی نصیب ہوتی ہے، ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے، اور تزکیہ نفس نصیب ہوتا ہے، اور یہ بھی مومنین الحمدللہ اس پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں کہ درود پاک پڑھنے سے دل و جان کی تطہیر ہوتی ہے، دل کی پاکیزگی، جان کی پاکیزگی، روح کی پاکیزگی نصیب ہوتی ہے، اور اس سے گناہوں میں معافی ملتی ہے، اور روحانی حالت کو صاف کرنے کے لیے، پاکیزہ کرنے کے لیے درود پاک سے بڑھ کر اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تلاوت کرنے والے جو درود پاک کی تلاوت کرتے ہیں انہیں شفاعت اور درود پاک کی کثرت سے اللہ کی طرف سے برکتیں نصیب ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کے مشاہدات اور خیالات یہ بھی ہیں کہ درود تاج پڑھنے سے جسمانی، جذباتی اور روحانی طور پر شفا حاصل ہوتی ہے۔ یہ اکثر بیماریوں، مشکلوں، پریشانیوں، مصیبتوں میں گھرے ہوئے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی دعا کی شکل میں اسے پڑھا جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کا ورد کرنے والوں کو فیوز و برکات سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ درود تاج پڑھنے کے حقیقی فوائد ذاتی ایمان اور یقین کا معاملہ ہے، ذاتی ایمان اور یقین کا معاملہ ہے۔ مسلمان اسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور قربت حاصل کرنے کی نیت سے جب پڑھتے ہیں، اور اپنی ضرورت کے مطابق دعاؤں کی تکمیل کے لیے اللہ کی رحمت اور فضل پر بھروسہ کرتے ہوئے اسے پڑھتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کی جھولیوں کو
ان کے دامنوں کو گوہر مراد سے بھر دیا جاتا ہے، گوہر مراد سے بھر دیا جاتا ہے۔ یہ درود پاک اتنی برکات کا حامل ہے، اتنی کرم نوازیوں کا حامل ہے، اتنی مہربانیوں کا حامل ہے۔ اس درود پاک کی برکات کو جتنا بھی بیان کریں اتنا ہی کم ہے۔ جس قدر بھی روحانی بیماریاں ہوں، جن بیماریوں کا علاج دوائیوں سے نہیں ہو رہا، دموں سے نہیں ہو رہا، یوٹیوب پر بیٹھے ہوئے بڑے لوگوں کے وظائف کیے ہیں، جن کے بڑے بڑے دعوے ہیں کہ یہ عمل کریں، یہ وظیفہ کریں، یہ ورد کریں، یہ ہو جائے گا، اس طرح ہو جائے گا، اس طرح ہو جائے گا۔ میں ان سارے لوگوں کو جو وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں اور جن کو ابھی تک اس کے فیوز و برکات نصیب نہیں ہوئے، میں ان لوگوں کو یقین کامل کے ساتھ دعوت پیش کرتا ہوں۔ آپ لاکھوں لوگوں کے وظائف کر کے تھک گئے ہو، آپ ان کو چھوڑو، تھکو نہیں، اکو نہیں، مایوس نہ ہونا۔ اللہ کا فرمان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ جو بندہ بھی چاند کی پہلی سے 14ویں تک یا پھر شب جمعہ میں بعد نماز عشاء باوضو ہو کر، پاک اور صاف ہو کر، اور بہترین جو میسر کپڑے ہوں، پاکیزہ صاف ستھرے، وہ پہن کر، خوشبو لگا کر، خوشبو سے معطر ہو کر 117 مرتبہ اس درود پاک کو پڑھ کے سو جائے گا، 11 رات وہ اسی طرح کرے، 11 شب معمول بنا لے، 11 شب متواتر اسی طرح کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرم نوازی سے وہ جس مقصد کے لیے کرے گا، اللہ پاک اس کے وہ مقاصد پورے فرما دے گا۔ یہاں تک کہ اگر اس کے دل میں ہے کہ میں نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو جاؤں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب پیغمبر نبی دو جہاں سید عالم سرور عالم رحمت للعالمین شفیع المذنبین راحت العاشقین مراد المشتاقین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے بھی اللہ مشرف فرما دے گا۔ جو بندہ سحر میں مبتلا ہے، سحر عربی میں جادو کو کہتے ہیں، جادو میں جو مبتلا ہو گیا ہے، اس کے اوپر جادو بار بار کیا جا رہا ہے، بار بار اس کے اوپر سحر کے حملے کیے جا رہے ہیں، یا وہ آسیب کے اندر مبتلا ہو گیا ہے، سایہ ہو گیا اس کو، اوپر والی مخلوق کا، اوپری مخلوق کا سایہ ہو گیا اس کو، شیاطین کا، جنات کا، جنات اور شیاطین آسیب اور سحر کو دفع کرنے کے لیے، یا کسی کو چیچک کی مرض لگ گئی ہے، خطرناک وبائی بیماری لگ گئی ہے، وہ 11 بار پڑھ کر اپنے مریض کے اوپر یا اپنے اوپر دم کرے، میرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی ایسا شخص، کوئی ایسا انسان جو چاہتا ہے میرے قلب کی صفائی ہو، دل کے اندر دنیا محبت کر گئی، گناہوں کی محبت ہو گئی، دل کے اندر بغض و عناد آ گیا، دل کے اندر اس کے دل کے اندر لالچ، ہرس، طمع، بدگمانی، بد اخلاقی، تکبر، گھمنڈ، غرور، نمائش، ریاکاری، دکھلاوا اور طرح طرح کی غلاظتیں، گندگیاں اس کے دل میں ایسی جمع ہوئیں، قلب گندہ ہو گیا، اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا، نبی پاک کی محبت سے غافل ہو گیا، اللہ کی محبت سے غافل ہو گیا۔ ایسا شخص اگر چاہتا ہے کہ میرا کام ٹھیک ہو جائے، میرا دل صاف ہو جائے، میرا دل ستھرا ہو جائے، اس لیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پورے وجود کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے جسے دل کہا جاتا ہے، قلب کہا جاتا ہے، اگر وہ گندا ہے تو پورا وجود گندا ہے، اور اگر وہ گوشت کا لوتھڑا یعنی دل وہ صاف ہو گیا تو پورا وجود پاک ہو گیا۔ جس کا دل گندا ہو گیا اور وہ دل کو پاکیزہ کرنا چاہتا ہے، یا تو کسی کامل اللہ والے کے پاس جائے، کامل اللہ والے کے پاس جائے، اللہ کے ولی کے پاس جائے اور اپنے دل کا علاج کروائے۔ یہ اللہ والے دلوں کے محرم ہوتے ہیں،
دلوں کے رازداں ہوتے ہیں، دلوں کے کاریگر ہوتے ہیں، دل کا علاج ان سے کروائے۔ اور اگر کسی کو کامل مرشد نہیں مل رہا تو پھر وہ کیا کرے؟ اسی درود پاک کو 11 مرتبہ روزانہ، صبح 60 مرتبہ اور بعد نماز عصر 3 مرتبہ، بعد نماز عشاء بھی 3 مرتبہ، صبح کو 60 مرتبہ، بعد نماز ظہر 11 مرتبہ، بعد نماز عصر مغرب اور عشاء 3 مرتبہ اس درود پاک کو ورد کرے اور پانی کے اوپر دم کرے اس طرح۔ پانی کے اوپر دم کرے اور پھر پی لے جیسے میں نے پیا۔ یہ عمل کرنے سے اس کا دل نور علی نور ہو جائے گا، اس کا دل پکیزہ ہو جائے گا، اس کا دل صاف اور ستھرا ہو جائے گا، دنیا کی غلاستیں، گندگیاں، علیشیں ختم ہو جائیں گی، دنیا کی محبت، ریاکاری، تکبر، گھمنڈ، غرور، نمائش، ریاکاری اور ہر طرح کی بغض و عناد اور ایک دوسرے کے لیے جھوٹی باتیں، جھوٹی قسمیں، چگلی اور اس طرح کی غیبتیں، وہ ساری کی ساری بیماریاں اس کے دل سے دھل جائیں گی۔ اور دشمنوں، ظالموں، حاسدوں اور حاکموں کے شر سے اگر وہ محفوظ رہنا چاہتا ہے اور غم غربت سے دور ہونا چاہتا ہے تو 40 راتیں لگاتار بعد نماز عشاء 41 مرتبہ درود تاج پڑھنا شروع کر دے۔ 41 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 41 مرتبہ۔ بولے کتنی مرتبہ؟ 41 مرتبہ درود تاج پڑھنا شروع کر دے۔ میرا اللہ سبحانہ و تعالی نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی دشمنوں سے اس کو محفوظ فرما لے گا، ظالموں سے محفوظ ہو جائے گا، اور وہ ہر طرح کے حاسدوں سے اور حاکموں کے شر سے محفوظ ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ غم غربت سے یعنی تنگ دستی سے، مالی مشکلات سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یوں نکالے گا جیسے مکھن سے بال نکال لیا جاتا ہے، ایسے نکل جائے گا۔ اگر کوئی روزی میں برکت چاہتا ہے، میری روزی میں برکت ہو، روزی میں برکت چاہتا ہے، تو پھر 7 مرتبہ نماز فجر کے بعد ہمیشہ ورد زباں کر لے درود تاج کو۔ درود تاج کو روزانہ فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنا شروع کر دے، میرا رب رزق کے اتنے خزانے عطا فرمائے گا، دروازے توڑ کے رزق اس کے گھر میں داخل ہوگا، رزق کے انبار لگ جائیں گے، رزق کی چھما چھم مسلادھار بارش اس کے گھر میں ہوگی، اتنا رزق اللہ وافر عطا فرمائے گا کہ اس کو رکھنا مشکل ہو جائے گا، سنبھالنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ لیکن یقین کامل چاہیے، یقین کامل چاہیے، یقین کامل۔ اگر یقین کامل نہیں تو پھر اس وظیفے کو مت کرنا، یقین کامل نہیں تو پھر اس کو جگہ مت دینا، یقین کامل ہو تو قریب آنا، یقین کامل ہو تو قریب آنا، اور یقین کامل جس نے بھی کیا فیض پایا، وہ شرق میں رہنے والے ہوں، مغرب میں رہنے والے ہوں، شمال میں بسنے والے ہوں، جنوب میں رہنے والے ہوں، وہ جہاں جہاں دنیا جہاں میں کرۂ ارض پر اور کائنات ارضی میں جہاں بھی رہتے ہیں وہ درود تاج پڑھتے ہیں، پڑھیں یقین کامل کے ساتھ۔ فیض نہ ملے اس کا ذمہ دار میں ہوں، یہ بندہ فقیر ذمہ دار ہے، آپ یقین کامل کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ بات ہی اتنی زبردست ہے، عمل اتنا مضبوط ہے، عمل اتنا پاورفل ہے، درود پاک کا عمل ہے اور درود تاج کا عمل ہے، اور درود تاج کوئی منافق اور 2 نمبر بندہ پڑھ ہی نہیں سکتا، اس کو پڑھے گا وہی جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انواع محبت ہے، جو عشق کی بلندیوں پہ ہوگا درود تاج اسی کے نصیب میں ہے، جو عشق کی بلندیوں پہ ہوگا درود تاج اسی کے نصیب میں ہے، جو محبت کی بلندیوں پہ ہوگا درود تاج اسی کی قسمت میں ہے، جو مدینے والے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پکا اور سچا غلام ہوگا اور حضور علیہ السلام کی پکی اور سچی غلامی کا دم بھرنے والا ہوگا، درود تاج نصیب اسی کے ہے۔
खाली नारे लगाने वाला ना हो, खाली नारे लगाने वाला ना हो। वो एक खाली नारे लगाने वाला था ना, वो कहता था ना, वो पढ़ रहा था कलाम किसी महफिल में, उसी मैं तरीके से सुनाता हूँ आपको। ठंडी ठंडी वगनिए, ये खाली नारों वाले लोग हैं, ये आपको स्टेजों पे भी मिलेंगे, बड़े रक्स करते हुए नातें भी पढ़ेंगे, ना उनके चेहरे पे दाढ़ी होगी, ना सर पे नबी पाक की सुन्नत का ताज होगा, शलवार उनके टखनों से नीचे पाँव में पड़ रही होगी, दुपट्टे सर पे बांधे होंगे, लेकिन दावे बड़े बड़े कर रहे होंगे, अमली तौर पे कुछ नहीं होगा, अमली तौर पे कुछ भी नहीं होगा। वो कहते हैं कि मैं तो बस दुनिया मुझे नहीं चाहिए, मुझे जो कुछ चाहिए मैं उधर से ले लेता हूँ। वो इस तरह का कोई कलाम मेरे ज़हन में अब नहीं आया, लेकिन अभी आ भी जाएगा, मैं बताऊंगा आपको ज़रूर। तो वो इस तरह के दावे करते हैं, लेकिन उनको अमली तौर पे चेक करो तो बिल्कुल खाली होते हैं, बिल्कुल खाली होते हैं। खाली होते हैं। आप उनको को महफिल में आके पढ़ना है तो वो कहें जी इतने पैसे भेजोगे तो फिर आएंगे, इतने पैसे अकाउंट में डालो फिर आएंगे। वो अपना थोड़ा सा टाइम भी नहीं देंगे और कहेंगे नबी पाक की तशरीफ़ आवरी हो चुकी है महफिल में, खुद मैक छोड़ के पैसे लेके जेब में डाल के नात पड़ी जुत्ती फड़ी हो गए, ऐसे हो जाता है। मैं यकीन कामिल वालों की बात कर रहा हूँ कि जो यकीन कामिल के साथ, तो जिनका यकीन कामिल नहीं वो क्या कहेंगे, ठंडी ठंडी वगनिए पुरे दिए वाए नी, ते आखी नबी पाक ताई रोजे ते बुलाए नी। तो आप जैसा कोई मछली साहब दरवेश बैठा था, उसने कहा जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी होती है ना, सरकार जब आते हैं तो अकेले नहीं आते, साथ सहाबा भी आते हैं, साथी भी आते हैं, फिर इतना खर्चा कर लोगे? कहता अच्छा ऐसा करने पड़ेगा। उसने कहा हाँ जी, सरकार अकेले तशरीफ़ नहीं लाते। वो कहता चलो हम कलाम ही बदल देते हैं, ठंडी ठंडी वागनिए पुरे दिए वाए नी, ते आखी नबी पाक ताई ना आए थे ना बुलाए नी। यानी अब उसको खर्चा करना पड़ गया। पहले कहता है ठंडी ठंडी वागनिए पुरे दिए वाए नी, ते आखी नबी पाक नू रोजे ते बुलाए नी। तो उसने कहा भाई इतने दिन कारोबार भी छोड़ना पड़ेगा, गुंबद खजरा पर हाज़री देनी है, तो 21-22 दिन महीना कारोबार छोड़ के जाना पड़ेगा, पीछे से कारोबार का नुकसान भी सहना पड़ेगा, पैसे पल्ले से लगाने पड़ेंगे, वहाँ जाके पल्ले से खाना पड़ेगा। कहता चलो कलाम बदल देते हैं, ठंडी ठंडी वागनिए पुरे दिए वाए नी, ते आखी नबी पाक ताई आके मिल जाए नी। तो दरवेश ने कहा कि भाई उस सरकार के साथ और भी होंगे। कहता चलो फिर बदल देते हैं कलाम। अब तीसरी बार कलाम बदला तो कहता है ठंडी ठंडी वागनिए पुरे दिए वाए नी, ते आखी नबी पाक ताई ना आए ना बुलाए नी। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर। लाख लानत ऐसे बंदे के ऊपर। मेरे आका व मौला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि बंदा उस वक्त तक मोमिन कामिल हो ही नहीं सकता जब तक वो अपने आप से ज़्यादा, अपने वालिदैन से ज़्यादा, अपनी आल औलाद से ज़्यादा और अपने कारोबार से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। उस वक्त तक वो मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक वो दुनिया जहां से बढ़कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना करे। तो भाई सबसे ज़्यादा मोहब्बत का तकाजा यही है। तो ये दरूद ताज जो है ये बहाना बनाने वालों के लिए नहीं है, ये किन के लिए है? आशिकों के लिए है। ये रूहानी ग़िज़ा, रूहानी खुराक किन के लिए है? आशिकों के लिए। आशिकों के लिए। और अगर कोई चाहता है रोज़ी में बरकत हो तो 7 मरतबा रोज़ाना फजर की नमाज के बाद इसको पढ़ा करे। और अगर कोई बांझ औरत, कोई ऐसी
खातून जिसके घर औलाद नहीं होती, हकीमों ने जवाब दे दिया, तबीबों ने जवाब दे दिया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, मेडिकल साइंस ने जवाब दे दिया कि इसको बच्चा पैदा हो ही नहीं सकता, वो रोज़ाना 21 छुहारों के ऊपर 7-7 बार दम करे और एक छुहारा रोज़ अपने खामद को भी खिलाए, खुद भी खाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला 3 महीने वो ये अमल रखें और मियाँ बीवी आपस में वो मुलाकात का सिलसिला जारी रखें। मेरे रब ने चाहा तो दरूद ताज की बरकत से अल्लाह उनके घर में बेटा अता फरमाए और वो बेटा नाफरमान नहीं होगा। ये यकीनी बात है, बड़ी बात है। वो बेटा नाफरमान नहीं होगा, वो बेटा गुस्ताख और बेअदब नहीं होगा, वो बेटा आशिक़ रसूल पैदा होगा। क्योंकि वो दरूद पाक की कसरत से, दरूद पाक की बरकत से, दरूद पाक के वजीफे से, और वजीफा भी ऐसा जो इश्क़े रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुलंदियां अता करने वाला है। और अगर कोई हामिला पर तकलीफ़ हो, बाज़-औक़ात हमल के दौरान ख़वातीन को तकलीफ़ हो जाती है, जादू जिन्नात का मसला बन जाता है, छाँव वाली औरत उनके ऊपर आ जाती है, तो कई मसाइल पैदा हो जाते हैं। वो 7 दिन तक मुतवातिर 7 मरतबा रोज़ाना पानी के ऊपर पढ़ के खुद दम करे या उसका खामन दम करे या उस खातून की वालिदा, वालिद, बहन, भाई, नंद, भाभी, कोई भी घर के अंदर फ़र्द मौजूद हो, अगर वो खुद पढ़ सके तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं पढ़ सकती तो कोई दूसरा पढ़ के उसको पानी पर 7 दिन लगातार दम करके पिलाए। इंशाअल्लाह दरूद ताज की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उसका वो मसला हल फरमा देगा। और किसी बच्चे की शादी नहीं हो रही, अगर किसी बच्चे की शादी नहीं हो रही तो उनके लिए, उनकी मवासलत के वास्ते, उनके मिलाप के वास्ते, उनकी शादी होने के वास्ते जायज़ मोहब्बत, इसके अलावा अगर मियाँ बीवी के दरमियान मामला है तो वो भी जायज़ मोहब्बत है। और अगर बेटी वाले भी चाहते हैं, बेटे वाले भी चाहते हैं, तो आपस में दीगर बीच में कोई ऐसी टांगे अड़ाते हैं लोग, ऐसे बहुत सारे होते हैं ख़ानदानों के अंदर ना, कोई ऐसे बंदे भी होते हैं पूरे ख़ानदान को लड़ाई करवाते हैं, झगड़ा करवाते हैं और घर के किसी फ़र्द को एक दूसरे के साथ रहने नहीं देते। साथ साथ ये भी नारा लगाते हैं, साड़ी तो कोशिश है ये आप इकट्ठे ही रहिए, साड़ी तो कोशिश है ये, तिनकों की तरह बखेर देते हैं ख़ानदान को। फिर भी उसके बावजूद ये नारा लगा रहे होंगे, हमारी तो कोशिश यही है भाई सारे इकट्ठे रहिए, पर हुण तुसीं आपे वखरे वखरे हो रहे हो, उसी की कह सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कि वो जो कामयाब नहीं होने देते रिश्तों को, 2 सर जुड़ते हुए को जुड़ने नहीं देते, 2 रिश्तेदार जुड़ रहे हैं उनको जुड़ने नहीं देते, दरमियान में शैतान का किरदार अदा करते हैं, जुदाइयाँ डालते हैं, लड़ाइयाँ डालते हैं, तो उनके लिए भी है कि अगर वो रोज़ाना की बुनियाद पर 33 मरतबा दरूद ताज को पढ़ें घर के अंदर इस नीयत के साथ, इस इरादे के साथ, और बाद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में दुआ करें, तो इंशाअल्लाह ताला उस दुआ की बरकत से कामयाबी, कामरानी नसीब हो जाएगी। और अगर मियाँ बीवी का आपस में खामद की बीवी के साथ नहीं बन रही, बीवी की खामद के साथ नहीं बन रही, तो पीर साहब 11 मरतबा दरूद ताज पढ़कर पानी के ऊपर इस तरह से दम करना है, 3 फूंक लगाने, और फिर पानी पी लेना जैसे ही मैंने पिया है। अगर आप मेरे करीब होते तो मैं आप तक ये पानी पहुंचा देता, लेकिन पानी आस्ताने पर रखा हुआ है। दम किया हुआ पानी लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। खानकाह औलिया रिजविया सैफिया, मरकज़ पीर अबू नोमान रूहानी मरकज़, यहाँ से ये पानी पड़ा हुआ भी मिल सकता है, लेकिन आप खुद पढ़ के अमल करें। खामद बीवी को पिलाए, बीवी खामद को पिलाए, इंशाअल्लाह उनका आपस में इत्तफाक व इत्तेहाद हो जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को दोनों मियाँ बीवी की वो हालत सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है जब वो मिल बैठ के मोहब्बत की बात करते हैं, खाना खाते हैं, आपस में बैठ के
وہ کو محبت پیار کی بات کرتے ہیں تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جوڑی بڑی پسند ہے، لیکن نہیں پسند تو شیطان کو نہیں پسند، شیطان کو پسند نہیں ہے۔ اور پھر درود تاج، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بہت ہی پیارے خوبصورت انداز میں اور جامع الفاظ میں درود تاج میں یہ کی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف درود تاج میں بڑے ہی خوبصورت اور پیارے اور دل نشیں انداز میں الفاظ میں بیان کی گئی ہے، جو رحمتوں کے اور برکتوں کا ایک بے پایاں سمندر اور بے پناہ فیوز و برکات کا سرچشمہ ہے۔ یہ درود تاج کوئی ایسی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ رحمتوں برکتوں کا ایک بے پایاں سمندر ہے اور بے پناہ فیوز و برکات کا سرچشمہ ہے۔ یہ درود پاک کثرت سے پڑھنے والا بندہ صاحب کشف ہو جاتا ہے، اور ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بصیرت اور بصارت عطا فرماتا ہے کہ وہ دلوں کے حال سے باخبر ہو جاتا ہے۔ اللہ کی عطا سے، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، اللہ کی عطا کیے ہوئے علم سے وہ سینوں کے راز جاننے والا بن جاتا ہے، صاحب کشف ہو جاتا ہے۔ اگر کسی قبر والے کا صاحب قبر کا بھی حال معلوم کرنا چاہے کہ وہ کس حال میں ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس سے مطلع فرما دیتا ہے۔ اور پھر اتنا عظیم الشان درود تاج یہ بے شمار فیوز و برکات کا حامل ہے۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ محبوب عمل ہے اور محبوب وظیفہ ہے۔ جو بھی شخص، چاہے کوئی مرد ہے، خاتون ہے، میری بہن ہے، بیٹی ہے، بھائی ہے، دوست ہے، بزرگ ہے، کوئی بھی مومن انسان کثرت کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ درود پاک کا نذرانہ بھیجے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس کے دل کے گناہ صاف ہو جائیں گے، دل گناہوں سے پاک ہو جائے گا اور قلب کی صفائی اس کو حاصل ہوگی۔ اور صفائی قلب کے لیے یعنی دل کو ستھرا رکھنے کے لیے یہ اکسیر اعظم کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص، کوئی انسان، کوئی مومن مسلمان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار پر انوار کی زیارت کا خواہش مند ہے، تڑپ رکھتا ہے، اور کون ہے مسلمان جو زیارت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت نہ رکھتا ہو؟ کوئی منافق تو ہو سکتا ہے، عاشق نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ درود تاج کی برکت سے وہ جمعہ کی شب ہو، شب جمعہ یعنی آج جمعرات ہے اور کل جمعہ ہے، تو اس کے درمیان میں جو رات ہے اسے شب جمعہ کہتے ہیں۔ شب جمعہ میں 170 مرتبہ متواتر چلا کر لے 40 دن تک کا، اور اس عمل کو جاری رکھے تو اسے زیارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوتی ہے۔ درود تاج دافع سحر اور آسیب ہے، اور یہ تنگ دستی دور کرنے کے لیے اپنی طاقت، اپنی مثال آپ رکھتا ہے۔ تنگ دستی دور کرتا ہے، معاشی خوشحالی عطا فرماتا ہے، اور درود تاج پڑھنے والوں کو آسمانوں کا مالک، عرش عظیم کا مالک اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ دلائل الخیرات کے اندر درود پاک آپ پڑھ کے دیکھیں، میں آگے چل کے وہ بھی آپ کو پیش کرتا ہوں کہ درود پاک کی برکات کیا کیا ہیں اور کتنے اس کے فوائد ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا، بیان سے باہر ہے اور قلم لکھنے سے عاجز ہے، اس کے اتنے فیوز و برکات ہیں اور اتنی اس کے کمالات ہیں۔ درود پاک، درود تاج انتہائی کمالات کا حامل اور انتہائی عظمتوں اور برکتوں کا حامل ہے۔ روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا
جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجتا ہوگا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتا ہوگا۔ بحوالہ ترمذی شریف اور ابن حبان میں بھی ہے اور دیگر کتب احادیث میں بھی درود پاک کے فضائل و مناقب میں ہے، اور وہ مواقع جہاں پر درود پاک پڑھنا چاہیے، لازماً پڑھنا چاہیے، ہر حال میں پڑھنا چاہیے اور بڑا ضروری ہے، ویسے تو درود پاک ہر جگہ پر پڑھنا چاہیے، ہر وقت پڑھنا چاہیے، ہر مقام پہ پڑھنا چاہیے، زندگی کے ہر لمحے میں درود پاک کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ اور یہ واقعہ میں آگے چل کے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے ہی محبوب صحابی ہیں، ان کا واقعہ درود پاک کے حوالے سے کوٹ کروں گا کہ میں جو بتا رہا تھا کہ وہ یہ کہ ہر موقع پر زیادہ سے زیادہ ہر موقع پر آپ درود و سلام بھیجیں، لیکن بغیر قید کے، کثرت کے ساتھ، یعنی یہ نہیں ہے 2 بار پڑھیں، 5 بار پڑھیں، 7 بار پڑھیں، زیادہ پڑھیں، بغیر قید کے کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ تاہم بعض مواقع ایسے ہیں جہاں اس کے پڑھنے کی خصوصی تاکید فرمائی گئی ہے، ان میں سے کچھ تو مشہور ہیں۔ مثلا ہر نماز کے آخری تشہد میں درود پاک ہر صورت پڑھنا چاہیے، اگر درود پاک چھوڑ دیں گے تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ نماز میں لازم ہے بغیر محمد وآل محمد پر درود پڑھے نماز مکمل، بولو تو صحیح، نماز قبول نہیں ہوگی۔ ہر نماز کے آخری تشہد میں، قنوت اور وتر کے آخر میں، نماز جنازہ کی دوسری تکبیر کے بعد درود پاک پڑھے، اور خطبہ جمعہ وغیرہ میں۔ ان کے علاوہ مزید کچھ اور مواقع بھی ہیں۔ ایک موقع یہ ہے کہ دعا سے پہلے درود پاک پڑھیں، دوسرا موقع یہ ہے کہ دعا کے آخر میں درود پاک پڑھیں، اور اگر دعا کے سینٹر میں بھی درود پاک پڑھیں تو اور زیادہ بہتر ہے۔ دعا سے پہلے حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار مدینہ، تاجدار ارض و سما، وارث کون و مکان، سید عالم، سرور عالم، رحمت عالم، پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کی نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا۔ وہ بندہ دعا کر رہا تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں بھیجا، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھ پر درود نہیں بھیجا، تو اس نے عرض کیا کہ میں نے جلدی تھی مجھے، اس نے جلد بازی کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلایا اور فرمایا، جب تک تم میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھ لے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا بیان کرے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد جو چاہے اللہ تعالیٰ سے مانگ لے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ دعا ایسی اڑبڑ کر کے تو مانگ کے چلا جائے، نہیں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کے بعد پہلے خوب اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے۔ آج لوگ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا بھول گئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان نہیں کرتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا مانگنے کا طریقہ امت کو ارشاد فرمایا ہے وہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا ہدیہ پیش کرو۔ جب درود و سلام بھیج لو اس کے بعد پھر اللہ سے چاہو، جو چاہو مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ اسے ابو داؤد شریف نے روایت کیا ہے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ
آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان، آسمان و زمین کے سینٹر میں، اس کے درمیان میں معلق رہتی ہے، رکی رہتی ہے، ٹھہری رہتی ہے، اور دعا اوپر نہیں جاتی، آسمانوں کی طرف نہیں جاتی، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیج لیں۔ یعنی جب تک آپ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود نہیں بھیجیں گے، اس وقت تک تو آپ کی دعا کو بھی پر نہیں ملیں گے، دعا بھی آسمان کی طرف نہیں جائے گی، دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہوگی جب تک درود و سلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش نہیں کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، خاک آلود ہو اس کی ناک۔ کس کی؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے والدین ماں باپ آپ پر قربان جائیں، کس بندے کی ناک خاک آلود ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جس بندے کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ اللہ اکبر۔ اسے بھی ترمذی شریف نے روایت کیا ہے، اور ترمذی شریف میں ایک اور مقام پر ایک حدیث کو نقل کیا گیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخیل شخص وہ ہے، ہم تو بخیل اس کو کہتے ہیں نا جو پیسے خرچ نہ کرے، وہ بھی بخیل ہے، لیکن اس سے بھی بڑا بخیل وہ ہے جس بندے کے سامنے دونوں جہانوں کے سردار، امت کے غمخار، امام الانبیاء، سید الانبیاء، قائد المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، پیغمبر آخر الزمان، وارث کون و مکان، تاجدار عرب و عجم، تاجدار ارض و سما، تاجدار کائنات، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذکر کیا جائے اور وہ بندہ نبی پاک کی ذات پر درود نہ بھیجے، وہ بخیل شخص ہے۔ اور وہ شخص جس کے سامنے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لیا جائے اور وہ حضور علیہ السلام پر درود نہ بھیجے، وہ شخص جنت کا راستہ بھول گیا، وہ بندہ جنت کا راستہ بھول گیا، جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو جو جنت کا راستہ بھول گیا وہ کدھر جائے گا پھر؟ یا جنت ہے اور یا دوزخ ہے، تو وہ پھر دوزخ کا راستہ لے گا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود بھیجتا ہے، اور مسجد میں داخل ہوتے وقت، مسجد سے باہر نکلتے وقت درود پاک پڑھیں، سبزہ دیکھیں درود پاک پڑھیں، پانی چلتا ہوا دیکھیں درود پاک پڑھیں، سمندر کو دیکھیں، دریا کو دیکھیں، نہروں کو دیکھیں، ندیوں کو دیکھیں، اور جہاں بھی شفاف پانی کو دیکھیں درود پاک پڑھیں، درود پاک پڑھیں۔ اور حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کی بعض خصوصیات آپ نے ذکر فرمائیں، پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا، تم اس دن مجھ پر زیادہ زیادہ درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے جمعے والے دن۔ جمعے کے دن زیادہ زیادہ مجھ پر درود بھیجا کرو تاکہ تمہارا درود بھیجنا مجھ پر سب سے زیادہ پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ آپ دنیا سے وصال فرما چکے ہوں گے اور آپ کا جسد مبارک مزار پر انوار میں ہوگا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ عرض کر رہے تھے، اور یوں بھی عرض کیا کہ آقا و مولا، پھر تو قبر کے اندر جا کر جسم تو جو قبر کی مٹی ہے وہ کھا جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے
زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ مٹی، زمین، اس پر اللہ نے حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ وہ انبیاء کے جسموں کو کھا نہیں سکتی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ میری شفاعت نصیب ہوگی، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم الشان عمل ہے درود پاک کا۔ اور درود پاک کے فیوز و برکات میں سے، کیونکہ ہم درود تاج کی بات کر رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور اس کا عظیم الشان، اس کی برکتیں اور اس کے فیوز و برکات اور اس کے ثمرات جو ہماری نظروں سے بہت زیادہ پوشیدہ ہیں، میں اس حوالے سے ایک عرض کرنے کے بعد پھر درود پاک کی طرف آتا ہوں کہ درود تاج کو پڑھنا کیسے ہے۔ حضرت شیخ محمد بن سعید بن مطرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ ان کا نام اولیاء لیاقت میں، ان کا نام اولیاء عصر میں، اولیاء وقت میں کسی تعارف کا محتاج نہیں تھا۔ حضرت شیخ محمد بن سعید بن مطرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے عظیم الشان اولیاء میں سے تھے، اور اولیاء وقت کی کہکشاں میں ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں تھا۔ حضرت شیخ محمد بن سعید رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس پر، اپنی جان پر، اپنے اوپر میں نے لازم کر لیا تھا کہ ہر رات سونے سے پہلے اتنی تعداد میں محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ پر درود پاک پڑھ کر ہی سویا کروں گا۔ میں نے بغیر درود پاک پڑھے سونا نہیں ہے۔ میں نے لازم کر لیا، اپنے اوپر لازم کر لیا کہ میں نے اتنی تعداد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اتنا درود میں نے بھیجنا ہے سرکار کی بارگاہ میں۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں مقرر کردہ تعداد کے مطابق میں روزانہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک بھیجا کرتا تھا، درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ میں اپنے گھر کی بالائی منزل پر، ڈبل سٹوری میرا گھر تھا، اوپر والے فلور پر میں درود پاک کا وظیفہ مکمل کر کے ابھی بیٹھا ہی تھا کہ مجھ پر نیند کا غلبہ ہو گیا۔ نیند مجھ پر ہیوی ہو گئی، اور نیند آ گئی مجھے۔ اتفاق سے میری بیوی بھی اوپر والے فلور پہ، اوپر والی منزل پہ بالائی خانے میں سو رہی تھی۔ میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ سید مرسلاں، ہادی انس و جاں، محبوب دو جہاں، سید العرب والعجم، راحت العاشقین، رحمت للعالمین، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر کے بالا خانے کے دروازے سے اندر تشریف لائے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے مجھ گناہگار کا گھر بقعہ نور بن گیا۔ میرا گھر نور علی نور ہو گیا، میرا گھر روشن ہو گیا۔ اور یوں کہہ لیں کہ جو خیال آیا تو خواب میں، میرا ذوق ہے نا، تھوڑا سا ذوق ہو جائے۔ جو خیال آیا
تو خواب میں وہ جمال اپنا دکھا گئے، یہ مہک لہک تھی لباس میں کہ مکان سارا بسا گئے، یہ حلیمہ بھید کھلا نہیں، یہ مقام چونوں چرا نہیں، تو پوچھ رب سے وہ کون تھے، تیری بکریاں جو چرا گئے، جو خیال آیا تو خواب میں وہ جمال اپنا دکھا گئے، یہ مہک لہک تھی لباس میں کہ مکان سارا بسا گئے۔ حضرت شیخ محمد بن سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں جلوہ افروز ہوئے تو آپ کی تشریف آوری سے، آپ کے دم قدم کی برکت سے میرا گھر بقعہ نور بن گیا، نور علی نور بن گیا، آپ کے جمال جہاں آرا سے میرا گھر روشنیوں سے مزین ہو گیا۔ آج خواب میں وہ نور الہی میرے گھر میں قدم فرما ہوئے جن کے صدقے میں کونین کو ہستی عطا ہوئی، اور جن کی خاطر فرمایا گیا لولاک لما خلقت الکونین، لولاک لما خلقت الدنیا، لولاک لما خلقت الکائنات۔ محبوب، پیارے محبوب، اگر آپ کو بنانا نہ ہوتا، آپ کو بنانا نہ ہوتا تو کائنات کی کوئی چیز بھی بنائی نہ جاتی، یہاں تک نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ ملائکہ، نہ یہ آبشاریں، نہ دریا، نہ سمندر، نہ پہاڑ، کائنات کا کوئی ذرہ بھی نہ ہوتا، یہاں تک کہ کل کائنات کی یہ صفحہ ہستی یہ موجود نہ ہوتی محبوب اگر آپ نے آنا نہ ہوتا۔ آپ کی خاطر ہی کائنات کو بسایا گیا، آپ کی خاطر کائنات کو بنایا گیا۔ حضرت شیخ محمد بن سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں وہ محبوب میرے گھر میں تشریف لائے جن کا نام مبارک عرش معلیٰ و جنت الفردوس میں ہر جگہ مکتوب ہے، جن کا نام نامی اسم گرامی ہر غنچے پر، ہر کسر پر، حوروں کے سینوں پر، طوبہ و سدرہ کے پتوں پر اور ملائکہ کی آنکھوں کے درمیان میں اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ وہ محبوب میرے گھر میں تشریف فرما ہوئے، وہ محبوب میرے گھر میں تشریف لائے جس محبوب کا نام نامی درختوں کے پتوں پر، حوروں کے سینوں پر اور فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان میں رب کائنات نے لکھ رکھا ہے۔ وہ محبوب کریم میرے خواب میں تشریف لائے جن کے صدقے سے میں تمام عالم کائنات کرم الہی سے بہرہ اندوز ہوا ہے، اور جن کی شفاعت اہل فرش اور اہل فلک کے لیے کامیابی کا زینہ ہے، کامیابی کا وسیلہ ہے، کامیابی ان کی بدولت ہے۔ وہ محبوب میرے گھر میں تشریف لائے، اس نور حق سے میرا گھر سج گیا، میرا گھر سج گیا، میرا گھر روشن ہو گیا۔ اس محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی برکت سے میرا گھر سجا ہوا تھا، جن کا نور تاباں حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا تو رب کائنات نے انہیں مسجود ملائکہ بنا دیا، جن کا نور مبارک جناب سیدنا
آدم صفی اللہ علیہ السلام جو ابو البشر ہیں، ان کی پیشانی میں چمکا، رب کائنات نے انہیں مسجود ملائکہ بنا دیا، اور وہ نور میرے گھر میں جلوہ افروز ہوا۔ وہ نور جبیں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام میں جب جگمگایا تو آتش نمرود کو اللہ سبحانہ و تعالی نے آتش نمرود کو گلے گلزار بنا دیا۔ وہ نور تاباں جس نے طوفان کے وقت پیشانی حضرت نوح نجی اللہ علیہ السلام کی کشتی والوں کو تسکین عطا فرمائی، وہ محبوب میرے گھر میں تشریف فرما ہو۔ وہ آسمان نبوت کے نیر اعظم، سید اعظم، سرور عالم، سید عالم، سید اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں رونق افروز ہوئے اور مجھے ارشاد فرما رہے تھے، اے میرے غلام محمد بن سعید بن مطرف، جس منہ سے تم مجھ پر درود پاک کے تحفے بھیجتے ہو وہ منہ میرے آگے کرو، میں اسے بوسہ دوں۔ حضرت شیخ محمد بن سعید بن مطرف علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میں نے شرماتے میں تو اتنا گناہگار ہوں، اتنا سیاہکار ہوں، اتنا گناہگار ہوں، اتنا عصیاں والا ہوں، اتنے گناہوں والا ہوں، میں تو بے عمل ہوں، عمل میں کمزور ہوں، بڑا کمزور ہوں، بڑا خطاکار ہوں، اور مجھے کائنات کے والی، کائنات کے نیر تابان، نیر اعظم، سید عالم فرما رہے ہیں، اے شیخ محمد بن سعید اپنا منہ میرے قریب کرو، تمہارے منہ کو بوسہ دوں، جس منہ سے، جن ہونٹوں سے، جس زبان سے تم میری ذات پہ درود پاک پڑھتے ہو۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں میں نے شرماتے اپنا منہ کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو رحمت کائنات، محبوب کائنات، محبوب دو جہاں، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، سید المرسلین، راحت العاشقین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے منہ پر بوسہ دیا، جس سے ایسی خوشبو مہکی میرا تمام کا تمام گھر۔ صدر الانوار، حبیب پروردگار، سید الابرار، ساری کائنات کے تاجدار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خوشبو سے اس طرح مہک اٹھا کہ پوری کائنات جیسے مہک اٹھی ہو۔ پوری کائنات کی کوئی بھی خوشبو اس کا خوشبو کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتی جو خوشبو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے میرے گھر میں ہوئی ہے۔ میرے منہ سے مسلسل 8 دن تک خوشبو مہکتی رہی، اور میرے اہل و عیال ہر روز اس خوشبو سے محفوظ اور محظوظ اور لطف و سرور حاصل کرتے رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود پاک اس ذات پر پڑھنے کی برکتیں ہیں۔ میں کہتا ہوں نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے، اللہ والے جے ویندے تے دل ویکھ دے۔ او سونا ویکھدا ہے دل نو ویکھدا ہے، نہ نیر وگایاں بندیے، نہ دکھڑے سنایاں بندیے، اللہ دیا پیاریا محبوبہ گل تیرے بنایاں بندیے۔ اس محبوب کے بنانے سے بات بنتی ہے۔ ایک دن حضرت سیدنا امام حسن عسکری علیہ السلام اپنی محفل سجائے بیٹھے تھے۔ امام حسن عسکری، سب محبت سے کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیں ایک بار درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ میرے آقا و مولا کی آل ہے، پیارے نبی کی پیاری آل ہے۔ پورے روئے زمین پر، پوری کائنات میں میرے نبی کے خاندان سے بڑھ کر کوئی خاندان نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر سے بڑھ کر کوئی پاکیزہ شہر نہیں ہے۔ میرے نبی کے شہر سے بڑھ کر کوئی متبرک شہر نہیں ہے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے بڑھ کر کوئی آل نہیں ہے۔ سبحان اللہ، بے شک سب سے اونچی ذات ہے نبی کی، اور سب سے اونچی آل بھی نبی کی۔ میری پیارے نبی کی آل کا شہزادہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اپنی محفل سجائے بیٹھے۔ کیسی محفل ہوگی وہ؟ آپ کی خدمت اقدس میں ایک خاتون حاضر خدمت ہوئی، عرض کرنے لگی، یا حضرت امام، میری ایک نوجوان بیٹی تھی جو کہ وفات پا گئی ہے، اس کی وفات کے صدمے نے میری زندگی کو اجیرن بنا دیا ہے، مشکلات میں گھر گئی ہوں، اس کے ہجر و فراق میں میرے سینے میں اس کی جدائی کی ایسی آگ بھڑک اٹھی ہے کہ نہ مجھے دن کو سکون ہے، نہ رات کو چین ہے، اور نہ رات کو چین ہے، نصیب میں کوئی سکھ کی گھڑی ہے ہی نہیں۔ حضور والا، میں آپ کی خدمت اقدس میں اس لیے حاضر ہوئی ہوں کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں۔ اللہ اکبر، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں۔ پتہ چلا مخلوق خدا کو جب بھی مشکلات ہوتی ہیں تو وہ اللہ والوں کے پاس آتے۔ عرض کیا مجھے کوئی وظیفہ بتا دیجئے جس کی برکت سے میں اپنی پیاری بیٹی کو خواب میں دیکھ لوں، جس سے مجھے دل کا اطمینان حاصل ہو جائے۔ اس خاتون کی گریہ زاری اور فریاد سن کر میرے امام حسن عسکری علیہ السلام، آپ نے اسے ایک درود پاک کا وظیفہ عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، درود پاک کا وظیفہ عطا فرمایا۔ اس خاتون نے گھر جا کر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک رات میں خواب میں اس نے فوت ہو جانے والی بیٹی کو خواب میں دیکھا کہ وہ عذاب الہی میں گرفتار ہے، اور اس کے جسم پر کالے رنگ کے غلیظ گندے کپڑے اور گردن میں توق، پاؤں میں بیڑیاں، اور بڑی سخت مصیبت میں گھری پڑی ہوئی ہے۔ وہ خاتون، وہ عورت خواب میں ہی اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی، گھبرا کر نیند سے بیدار ہو جاتی ہے۔ پھر دوسری بار حضرت سیدنا امام حسن عسکری علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، اور گزشتہ رات والا خواب حضرت کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، جسے سن کر حضرت سیدنا امام حسن عسکری علیہ السلام و رضی اللہ تعالی عنہ آپ خود بھی بہت غمزدہ ہوئے، اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد آپ نے اس خاتون کو دیکھا جو اپنے حسن و جمال کے ساتھ جنت کے باغ میں سیر کر رہی ہے۔ اس خاتون کی جو بیٹی تھی، وہ خاتون جو فوت ہو چکی تھی، آپ نے اپنی نگاہ ولایت سے، نگاہ امامت سے آپ نے دیکھا وہ جنت میں سیر کر رہی ہے، اور اس کے سر پر بہت بڑا سنہری تاج ہے، مسرت اور شادمانی سے چہرہ کھلکھلایا ہوا ہے، اس کا چہرہ چمک رہا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام، آپ نے پوچھا، بی بی تم کون ہو؟ اپنا تعارف کرواؤ۔ تو وہ جواب میں عرض کرتی ہے، یا امام حسن عسکری علیہ السلام، میں آپ کو اپنا تعارف پیش کروں؟ آپ نے فرمایا تعارف پیش کرو۔ وہ اپنا تعارف پیش کرتے ہوئے عرض کرتی ہے کہ یا حضرت، میں اسی مائی صاحبہ کی بیٹی ہوں جو آپ کی خدمت اقدس میں آپ کے آستانے پر حاضر ہوئی تھی، اور آپ نے اسے درود پاک پڑھنے کا وظیفہ عطا فرمایا تھا۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے۔ میرے امام حضرت سیدنا امام حسن عسکری علیہ السلام و رضی اللہ تعالی عنہ نے سن کر فرمایا، اے بی بی، تیری والدہ وہ تو تیری حالت سے بڑی غمزدہ تھی، بڑی پریشان تھی،
بہت ہی وہ رنجیدہ اور غمزدہ تھی، تیری حالت کو خواب میں دیکھا، بہت پریشان ہوئی، مگر میں تجھے اس کے بالکل برعکس دیکھ رہا ہوں۔ وہ لڑکی آگے سے عرض گزار ہوتی ہے، یا حضرت، یا امام پاک، میری والدہ نے مجھے خواب میں جس حالت میں دیکھا تھا میں عین اسی حالت میں تھی، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں اسی حالت میں تھی، اسی کیفیت میں تھی، لیکن واقعہ کچھ یوں ہوا کہ ایک ایسے برگزیدہ بندے کا جس قبرستان میں میں دفن تھی اسی قبرستان سے گزر ہوا، جہاں پر میری قبر ہے اسی قبرستان میں ایک اللہ کے ولی کا گزر ہوا، ایک اللہ کے برگزیدہ بندے کا گزر ہوا۔ وہاں سے جب اس اللہ والے کا گزر ہوا، وہ برگزیدہ شخصیت وہاں سے جب گزری تو اس بندہ خدا نے رحمت دو عالم، محبوب دو عالم، جان دو عالم، محبوب ارض و سما، شاہ ارض و سما، محبوب کریم، رؤوف الرحیم، رحمت للعالمین، تاجدار کرم، تاجدار حرم، صاحب جود و کرم، نبی مکرم، نور مجسم، شافع روز جزا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت کے ساتھ وہ اللہ کا بندہ درود و سلام پڑھتا تھا۔ حضور علیہ السلام کی ذات گرامی پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ محبت سے، اخلاص سے، پیار سے، عشق سے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیا، اور اس کے درود پاک پڑھنے کی برکت سے ہمارے قبرستان میں عذاب میں مبتلا 550 لوگ، کتنے 550 لوگ مرحومین جو تھے ان کو ایصال ثواب کیا، تو اس کے ایصال ثواب کرنے سے اعلان ہو گیا، ارفعو، اللہ اکبر، اعلان الہی ہوا، ارفعوا العذاب عنہم ببرکتی ثواب صلاۃ ھذا الرجل۔ اللہ اکبر، اس قبرستان کے مردوں سے، مرحومین سے اس برگزیدہ بندے کے درود پاک پڑھنے کے ثواب کی برکت کی وجہ سے عذاب اٹھا لیا جائے۔ ارفعوا العذاب عنہم ببرکتی ثواب صلاۃ ھذا الرجل، اس کے درود پاک پڑھنے کی برکت سے اس قبرستان والوں سے جو عذاب میں مبتلا ہیں 550 لوگ، ان سے عذاب کو اٹھا لیا جائے۔ اس لیے کہ یہ اعلان الہی ہو رہا ہے، اعلان خداوندی ہو رہا ہے، اعلان ربانی ہو رہا ہے، اس لیے کہ یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام بھیج رہا ہے۔ بھائی درود پاک کتنا عظیم الشان عمل ہے، اللہ اکبر۔ اور یہ واقعہ کسی چوانی ٹھیانی کی کتاب کے اندر نہیں، بلکہ اس واقعے کو حضرت علامہ ملا معین واعظ الکاشفی الہروی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی معروف کتاب معارج النبوہ میں صفحہ نمبر 329 اور 330 پر سپرد قلم کیا ہے۔ اور ان کے علاوہ یہ واقعہ زہرۃ الریاض کتاب کے اندر بھی موجود ہے، اور اس راکم الحروف نے
الحمدللہ تمام مسلمانوں کی خدمت میں اس پیغام کو پیش کرنے کے لیے اسی واقعے کو جامع کوثر اپنی کتاب درود و سلام کی جو بڑی معروف کتاب الحمدللہ میں نے خود تصنیف کی ہے، خود لکھی ہے، اور یہ اعزاز حاصل ہے، ان عاشقوں کی صف میں ہم غریبوں فقیروں مسکینوں کا نام بھی شامل ہو گیا ہے۔ یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ مسلمانوں کے کسی قبرستان سے بھی گزر جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود پاک پڑھنے والے کی برکت سے فوت شدہ لوگ جو منو مٹی کے نیچے مدفون ہیں، منو مٹی کے نیچے، ان مرحومین گناہگار مسلمانوں سے عذاب کو اللہ اٹھا لیتا ہے۔ تو پھر وہ رب، وہ مولا، وہ مالک الملک، وہ اللہ رب العزت کا بندہ جو اپنی ساری زندگی صدق و صفا کے ساتھ، محبت اور اخلاص کے ساتھ، عشق و مستی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ دن رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتا ہو، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا ہو، اگر اسے عذاب قبر و عذاب آخرت سے شفاعت رسول پاک نصیب ہو جائے تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ جب ایک پڑھنے والا اس کی برکت سے 550 لوگوں کو عذاب سے محفوظ کر دیا جاتا ہے تو جو خود پڑھنے والا ہوگا اس کو کیسے عذاب ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود پاک میں کتنی برکات رکھی ہیں اور کتنے کمالات رکھے ہیں۔ میں درود پاک کے حوالے سے آپ سب کی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہوں، یہ حکم ربانی ہے۔ درود و سلام وظیفہ حیات ہے، درود و سلام وظیفہ حیات ہے، اسے اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیں۔ یہ حکم ربانی جس انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سید انس و جاں، سرور کون و مکان، سرور دو جہاں، سرور مرسلاں، نبی آخر الزماں، شاہ خوباں، تاجدار عرب و عجم، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بابا جان، حسنین کریمین علیہم السلام کے نانا جان، ان کی شان میں جو اللہ نے بیان فرمایا ہے، اللہ اکبر، اس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و حرمت کا اظہار بھی ہوتا ہے اور صلاۃ و سلام کی اہمیت اور مکالمہ و مرتبہ کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ اور پھر کتنی عظیم بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے محبوب پر درود و سلام بھیجو۔ اور یہ درود پاک جو آج کا ہم نے اپنے آڈینس کے لیے، اپنے محبین و مخلصین کے لیے جو پوری دنیا میں الحمدللہ ہمارے چینلز کو دیکھتے ہیں، آپ آج کا وظیفہ درود تاج، آج کا بہترین عمل درود تاج آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو درود تاج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں کے لیے ایک عظیم الشان تحفہ ہے، اور اس درود پاک کو پڑھنے والے وہ عاشقان رسول ہیں، غلامان رسول ہیں۔ ہر بندے کے حصے میں یہ فیضان نہیں ہے، ہر بندے کے حصے میں یہ عمل نہیں ہے، ان کے حصے میں ہے جن کے دلوں میں عشق مصطفیٰ ہے۔ جو عاشقان مصطفیٰ کی صف میں نہیں ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں، جن کا یقین کامل ہے وہ آگے بڑھیں۔ جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ تو یقین کامل ضروری ہے۔ آئیے اس درود پاک کی جو تلاوت ہے، اس کا ورد ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الہدى کہف الورى مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمراج سفرہ وسدرۃ المنتہى مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ ابی القاسم محمد ابن عبداللہ ابی القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما۔ آپ کو پتہ ہے یہ آخری جو جملہ ہے، آخری جملہ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت بڑے عاشق گزرے ہیں۔ حکایات سعدی، بوستان سعدی، گلستان سعدی آپ کی کتابوں کے نام ہیں۔ آپ ایک رات آنکھ لگی مقدر جاگ پڑے، تاجدار مدینہ، تاجدار حرم، صاحب جود و کرم، امام القبلتین، جد الحسن والحسین، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ ان دنوں میں کلام لکھ رہے تھے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ یہ تین مصرے، تین سطریں آپ نے لکھی ہیں، چوتھی سطر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا لکھوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں جب جلوہ فروز ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کلام لکھ رہا ہوں لیکن چوتھی سطر سمجھ میں نہیں آ رہی، کیا لکھنا ہے؟ پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سعدی سناؤ وہ کیا ہے کیا جو لکھ رہے ہو۔ عرض کی یا رسول اللہ سناؤں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا سناؤ۔ عرض کی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ
سرکار فرماتے ہیں مکمل کر دیتے ہیں صلو علیہ وآلہ. یہ صلو علیہ وآلہ یہ آخری جملہ جو ہے، آخری سطر جو ہے، یہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کی تکمیل فرما دی یہ ارشاد فرما کر. درود ہو آقا علیہ السلام کی ذات پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے صحاب پر. تو صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ وصحابہ وسلموا تسلیما. میرے محترم ناظرین کرام و حاضرین گرامی، آج کا روحانی درس درود تاج کے حوالے سے یہ یاد رکھنا، آپ روشنی تلاش کرنا چاہتے ہو، زندگی کا نور چاہتے ہو، زندگی کی کٹھن تلخ اور پرپیچ راہوں پہ چلتے ہوئے روشنیوں کی تلاش میں سرگرداں کاروان انسانیت جب گناہوں کی تاریکیوں میں ڈوب جائے تو ہر دانشمند، صاحب عقل اور صاحب علم و فن انسان اپنے آپ کو ذرہ ناچیز جب تصور کرنے لگ جاتا ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ بھی نہیں کہ خطاؤں اور کبائر جہانگیر کی کالک اور ہماگیر سیاہی روشنی کی قدر و منزلت میں اضافہ کر دیتی ہے. میرے دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور معزز سامعین گرامی، درود و سلام کی طرف پھر لوٹ آؤ. جب ہر طرف سے سیاہیاں بکھر جائیں، روشنی کے دروازے نہ ملیں، مینارہ نور کے متلاشی جب بنو، تو پھر درود و سلام آقا و مولا کی بارگاہ میں بھیجنا اپنا شب و روز کا اوڑھنا بچھونا بنا لو. اب دیکھنا یہ ہے کہ جن کی چوکھٹ، جن کی دہلیز نور پر پہنچو تو ہر سیاہی خوشبوؤں کے حلے میں بدل جائے اور رحمتوں کے جھونکے اور انوار و تجلیات کی کرنیں آپ کے اوپر پڑنا شروع ہو جائیں، یہاں تک کہ اس بارگاہ عظیم میں گنہگار لوگ آتے ہیں اور نیکوکار بن جاتے ہیں. درود تاج کی برکتیں ہیں، درود و سلام کی برکتیں ہیں. صدقے جائیں، قربان جائیں اس محبوب کی نوازشوں پر اور بندہ نوازیوں پر، لاکھ جاں سے فدا ہو جائیں جن کے سوا سارے کونین میں ہم بے کسوں کا کوئی اور نہیں، ان کے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں. میرے عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان قادری کندھاری افغانی ثم بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بڑے خوبصورت الفاظ میں آپ نے اظہار فرمایا. فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. ان پہ لاکھوں سلام ہوں اور ان پہ کروڑوں درود ہوں. اس محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، جس محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کر کے ہم اپنے آپ کو خوش نصیبوں کی صف میں شامل کر لیتے ہیں. میرے عزیز اور محترم ناظرین کرام و سامعین گرامی، درود پاک، درود تاج جو آپ کی خدمت میں نے پڑھ کر سنایا، اس درود پاک کے اگر اس کو آسان لفظوں میں بیان کیا جائے تو وہ اس طرح سے ہوتا ہے. اللہ اکبر. کسی عاشق نے کسی اللہ کے ولی سے پوچھا. کسی عاشق نے سوال، عاشق ہی کرتے ہیں اس طرح کے، وہ ٹو میں لگے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ مل جائے، کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے. تو درود تاج پڑھا نا، تو اس نے پوچھا کہ جناب یہ جن کے لیے آپ درود پاک پڑھتے ہیں، اس محبوب کو دیکھا بھی ہے، وہ کون ہے؟ اس ہستی کا نام کیا ہے؟ وہ ہستی کون ہے؟ تو اس درویش کو اللہ کے ولی نے فرمایا وہ صاحب تاج ہیں، وہ صاحب معراج ہیں، وہ براق والے ہیں، وہ جھنڈے والے ہیں. اس نے کہا پھر ان کے برکت سے ملتا کیا ہے؟ اللہ کے ولی نے فرمایا
ان کے وسیلے سے بلائیں دور ہو جاتی ہیں، بلائیں، قحط، بیماریاں، دکھ دور ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی لکھا گیا، بلند کیا گیا، قبول شفاعت کیا گیا، اور لوح و قلم میں لکھا ہوا ہے، لوح و قلم میں لکھا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا وہ ہیں کون؟ وہ ہستی کس مرتبے کی حامل ہیں؟ تو صلی اللہ کے ولی نے فرمایا وہ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مدینہ کے تاجدار نہیں، مکے کے تاجدار نہیں، بلکہ وہ تاجدار کائنات ہیں، عرب و عجم کے سردار ہیں۔ اس نے کہا، پھر پوچھا ان کا جسم کیسا ہے؟ اللہ اکبر! اس ولی کامل نے فرمایا اس کا جسم نہایت، ان کا جسم نہایت مقدس، نہایت خوشبودار اور پاکیزہ ہے، اور خانہ کعبہ اور حرم پاک میں منور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاشت گاہ کے آفتاب ہیں اور اندھیری رات کے ماہتاب ہیں، بلندیوں کے صدر نشیں ہیں، راہ ہدایت کے نور ہیں، مخلوقات کی جائے پناہ ہیں، اندھیروں کے چراغ ہیں، نیک اتوار کے مالک ہیں، امتوں کو بخشوانے والے ہیں اور بخشش و کرم سے موصوف ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نگہبان حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے خدمت گزار براق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری ہے۔ جبریل امین آپ کے خادم ہیں، براق آپ کی سواری ہے، معراج آپ کا سفر ہے، سدرۃ المنتہا آپ کا مقام ہے، اور قرب خداوندگی ایسی ہے، قرب الہی ایسا ملا ہے کہ کعبہ قوسین کا مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلوب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصود ہے۔ کعبہ قوسین او ادنا، دو کمانیں جیسے آپس میں ملی ہوئی، اللہ کا قرب ایسے ہے۔ اللہ اکبر! آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولوں کے سردار ہیں، نبیوں میں سب سے پیچھے آنے والے، گنہگاروں کی بخشش فرمانے والے، مسافروں کے غمخوار، دنیا جہاں کے لیے رحمت، عاشقوں کے لیے راحت، مشتاقوں کی مراد، خدا شناسوں کے آفتاب، راہ حق پہ چلنے والوں کے چراغ، مقربین کے رہنما، محتاجوں، غریبوں، مسکینوں سے بے پناہ محبت فرمانے والے، جنوں انس کے سردار، حرمین کے نبی، دونوں قبلوں یعنی بیت المقدس اور کعبہ شریف کے پیشوا ہیں، اور دنیا و آخرت میں ہم گنہگاروں کے لیے وسیلہ جاں ہیں۔ سبحان اللہ! آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرتبہ کعبہ قوسین پہ فائز ہیں، دو مشرقوں اور دو مغربوں کے رب کے محبوب ہیں، حضرت امام حسن اور امام حسین کے نانا جان ہیں۔ ہمارے آقا و مولا تمام جن و انس کے آقا ہیں، یعنی ابی القاسم محمد ابن عبداللہ، نور من نور اللہ، اللہ کے نوروں میں سے وہ ایک نور ہیں۔ اے نور جمال محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشتاقو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحاب پر درود و سلام کثرت کے ساتھ بھیجو، کثرت کے ساتھ بھیجو، کیونکہ پوری کائنات ارضی میں جو کچھ مل رہا ہے، جو کچھ بٹ رہا ہے، جو کچھ تقسیم ہو رہا ہے، یہ محمد و آل محمد کا صدقہ ہے۔ یہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی پاک آل کا صدقہ ہے جو کائنات میں ہمیں سب کچھ مل رہا ہے۔ درود تاج کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، طوالت کے خوف سے میں نے اختصار کے ساتھ اپنی بات کو ختم کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کا درس سننے اور سننے والوں کو
پہنچانے والوں کو، آپ تک جب یہ پہنچے تو آپ سب کے لیے ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا یہ درس سننا اور یہ عمل کرنا اور اس عمل کو آگے تک پہنچانا آپ کا قبول و منظور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ مولا کریم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے رہنا ہمارا قبول و منظور فرما۔ میں اس موقع پر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، دعا انشاءاللہ اجتماعی طور پر بعد میں ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور پوری دنیا سے جنہوں نے کمنٹ میں سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر لکھ بھیجا ہے، لائک کیا ہے ویڈیو کو اور ویڈیو کو فارورڈ کیا ہے، اور جو ہمارے چینل پر نئے آنے والے ہیں انہوں نے اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں، اور جو پہلے سے سبسکرائبر ہیں انہیں چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس کو فارورڈ کریں، اپنے فیس بک آئی ڈیز پر لگائیں اور زیادہ سے زیادہ اس کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ میں ایک درود پاک کے حوالے سے ایک بات کرنا ضرور چاہوں گا، وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت ابی بن کعب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے عاشق صحابی ہیں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی عاشق رسول ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ان کو ایک فضیلت حاصل ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور صحیح مسلم شریف میں 2116 نمبر یہ حدیث ہے، اور صحیح بخاری شریف میں 4959 یہ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے صحیح بخاری شریف کا۔ یہ نوٹ فرما لیجئے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا یہ سب قاریوں کے سردار ہیں، اللہ عزت والے اور بزرگی والے نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے آگے سورہ لم یکن الذین کفروا اس سورت کو پڑھوں۔ تو حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ پاک نے میرا نام لیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ابی بن کعب، ہاں اللہ تعالیٰ نے میرے آگے تمہارا نام لیا ہے۔ تو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی کے مارے رونے لگ گئے، بہت رونے لگے، آپ گریا زاری آپ پر طاری ہو گئی، اللہ اکبر۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے، اور کئی دیگر راویوں سے ہوتی ہوئی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ پہنچتی ہے۔ ان کی مجلس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا، تو انہوں نے فرمایا کہ اس وقت سے مجھے ان کی محبت میرے دل میں بیٹھ گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کی محبت میرے دل میں بیٹھ گئی ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اس وقت سے دل میں بیٹھ گئی ہے۔ کب سے؟ فرمایا اس وقت سے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا 4 لوگوں سے قرآن سیکھو۔ کتنے لوگوں سے؟ قرآن مجید 4 آدمیوں سے سیکھو، 4 آدمیوں سے سیکھو۔ ان میں پہلا نمبر حضرت عبداللہ بن مسعود یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے نام سے 4 کی ابتدا کی، یعنی کہ 3 بعد میں لیے نام۔ پہلا نام حضرت عبداللہ بن مسعود کا لیا، اور دوسرا نام فرمایا ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کا لیا، حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت سالم کا، اور حضرت معاذ بن جبل کا، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو حذیفہ کے غلام حضرت سالم، دوسرے حضرت معاذ بن جبل، اور تیسرے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے نام لیے۔ ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر بہت زیادہ درود پاک بھیجتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا خیال ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے فرمایا کیا پوچھتے ہو؟ عرض کی میں کتنا درود پڑھوں آپ پر؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ما شیتا، جتنا چاہو۔ میں نے عرض کیا چوتھا حصہ پڑھ لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو اور بڑھا لو۔ عرض کیا حضور تیسرا حصہ؟ فرمایا اور جتنا چاہو بڑھا لو۔ عرض کی 2/3 حصہ؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور جتنا چاہو اس سے بھی زیادہ بڑھا لو، تمہارے لیے یہ بہتر ہے۔ تو میں نے عرض کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ہی پڑھتا رہوں، ہر وقت درود ہی پڑھتا رہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر چاہو تو اور بڑھا لو۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر میں اس کو تیسرا حصہ کر لوں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے ارشاد ہوا اگر چاہو تو مزید بڑھا لو، اس میں اضافہ کر لو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں 2/3 حصہ کر لوں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابی بن کعب اگر چاہو تو مزید بڑھا لو۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر چاہوں تو پھر سارا وقت ہی پیش کر دوں؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابی بن کعب اگر تم سارا وقت بھی پیش کر دو درود پاک کے لیے، سبحان اللہ، سارا وقت بھی پیش کر دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تمہاری دنیا جہاں کی تمام مشکلات دور فرما دے گا، اللہ تمام پریشانیاں تمہاری دور فرما دے گا۔ درود پاک ایسا عظیم الشان عمل ہے جو قسمت والوں کے نصیبوں میں لکھا گیا ہے، قسمت والوں کے نصیبوں میں، نصیب والوں کے نصیبوں میں، بخت والوں کے نصیبوں میں۔ خوش نصیب لوگ وہ ہیں جو درود پاک کا نذرانہ بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرتے ہیں۔ درود پاک کے حوالے سے بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، لا تعداد انگنت کتابیں لکھی گئی ہیں، اور دور حاضر میں مفتی محمد امین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ بہت بڑی عظیم علمی اور روحانی شخصیت ہے، ان کا بہت بڑا نام ہے پیر طریقت رہبر شریعت جناب مفتی محمد امین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فیصل آباد میں ان کا مزار مبارک موجود ہے۔ انہوں نے دور حاضر میں درود پاک کے حوالے سے بڑی محبت سے کتاب لکھی، اس کا نام ہے آب کوثر۔ اور حسن اتفاق دیکھیے کہ جب مجھے جام کوثر کا غیب سے اشارہ ہوا، حکم ہوا، اور جام کوثر نام بھی غیب سے القاء ہوا تو وہ کتاب لکھنی شروع کی۔ تو الحمدللہ اس وقت میں حالت فالج میں تھا، تو میں نے اس کا آغاز کیا اور اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ پاک میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کروں گا اور ایک رسالہ لکھوں گا، تو مجھے میرے جسم کو، میرے اعضاء کو سلامت فرما دے اور میرے ایمان کو سلامت فرما۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے الحمدللہ فیضان کا چشمہ ایسا جاری ہوا کہ اللہ نے جسم کو محفوظ فرما دیا۔ یہ زندہ جاوید کرامت ہے، اور ہمارے محبین اور مخلصین جو پوری دنیا میں ہیں سب کو پتہ ہے یہ اس کا پہلا ایڈیشن تھا اور پھر یہ اس کا دوسرا ایڈیشن ہے، اور الحمدللہ اس کتاب کا ایک ایک لفظ باوضو لکھا گیا، اور اس کی کمپوزنگ اور اس کی زیور طباعت سے آراستگی وہ بھی باوضو حالت میں ہوئی، اور الحمدللہ اس کتاب کو لکھنے کا حکم پھر 3 بار ہوا کہ جسم تو ٹھیک ہو گیا ہے، بیماری چلی گئی ہے، اب لکھو نا کتاب، اور اس کتاب کا نام جام کوثر رکھنا۔ جس دن حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مفتی محمد امین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا وصال ہوا، اس دن اس کتاب کی اشاعت پایہ تکمیل تک ہو کر الحمدللہ ہمارے ہاتھوں میں آ گئی۔ یعنی آب کوثر کے مصنف کا جس دن دنیا سے وصال با کمال ہوا، اس دن جام کوثر جو تھی یہ چھپ کر منظر عام پر آ چکی تھی۔ اس کا اس کے ساتھ ایک تعلق ہے، اس کو بھی پڑھیں اور اپنے گھر میں خرید کر رکھیں،
اور اس کتاب کو بھی پڑھیں، اس کو خرید کر اپنے گھر میں رکھیں۔ بات انداز بدل دیتا ہے بات کی تاثیر کو، ورنہ یہ بات کوئی نئی بات نہیں۔ بات وہی ہے جو 1450 سال پہلے کی تھی، بات وہی ہے جو قرآن کریم کی ہے، بات وہی ہے جو احادیث نبویہ کی ہے، بات وہی ہے جو آل رسول کے اقوال مبارک سے ہے، بات وہی ہے جو اصحاب رسول کے اقوال مبارک سے ہے، بات وہی ہے جو اولیاء کاملین کے اقوال مبارک سے ہے، لیکن انداز سب کا اپنا اپنا ہے۔ محترم ناظرین کرام و سامعین گرامی، آج کے اس درود پاک کے عمل کی سب کو اجازت ہے۔ ہاں، وہ لوگ احتیاط کیا کریں، وظیفہ ہمارا ہوتا ہے، عمل ہمارا ہوتا ہے، وہ نام اپنا لگا لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ ہمارا بھی نہیں ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث اور بزرگان دین کے اقوال سے ہے، انداز ہمارا ہے، لیکن جس کی چیز ہو یا جس نے جس انداز سے پیش کی ہو اس کو توڑا مروڑا نہ جائے، اس کو توڑ مروڑ کر پیش نہ کیا جائے کہ کوئی بات کہیں سے لے لی، کو کہیں سے لے لی، کو کہیں سے لے لی۔ اس طرح وظائف کرنے سے رجت طاری ہو جاتی ہے اور وہ وظائف الٹے پڑ جاتے ہیں۔ ہمارے چینل سے الحمدللہ جتنے وظائف ہیں یہ مستند وظائف ہیں، معیاری وظائف ہیں، اور کوئی ادھر ادھر سے پکڑ دکڑ نہیں ہے۔ یہ وظائف الحمدللہ مرشد کریم کی جو زبان مبارک سے اور نظر عنایت سے عنایت ہوئے ہیں، اور جو ہمارے مجرب ہیں، ہمارے تجربات سے گزرے ہیں، مشاہدات سے گزرے ہیں، ہمارے آزمودہ وظائف ہیں، وہی آپ تک ہم پیش کرتے ہیں اور ان کی ہم اجازت دیتے ہیں۔ اور جن کو اجازت دیتے ہیں انہیں چاہیے کہ جب وہ آگے پیش کریں تو اس کا ذکر بھی کریں کہ ہمیں یہ فلاں کی طرف سے اجازت ہے۔ کمنٹ میں ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لکھنا نہ بھولیے گا۔ اپنا نام دعاؤں میں شامل ہونے کے لیے ضرور کمنٹ میں لکھیے گا، اپنے سٹی کا نام، اپنے کنٹری کا نام اور اپنے مقصد کو ضرور لکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔